شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ اس کے ساتھ گھروں میں رہتے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ پلید چیز ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں کے ساتھ جماع سے دور رہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ کھائیں پیئیں اور گھروں میں انہیں ساتھ رکھیں اور جماع کے سوا سب کچھ کریں۔ یہودی کہنے لگے، یہ رسول تو ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے، آپ کو یہ بات بتائی اور کہنے لگے، کیا ہم حیض کی حالت میں جماع بھی کر لیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سخت متغیر ہو گیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ ناراض ہو گئے، لہٰذا وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا تحفہ آ گیا تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا، وہ ان کو واپس لایا اور آپ نے ان کو دودھ پلایا، جس سے پتہ چل گیا کہ آپ ان پر ناراض نہیں ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 369۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔